نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کا بے انتہا احسان اور فضل کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ متبرک اور خیر والے دن عطا فرمائے، اور اللہ نے وہ وسعتیں اور وہ گنجائشیں عطا فرمائی کہ جس کے توسط سے ہم نے اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان مانتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرتے ہوئے بقرعید کے موقع پر جانوروں کو قربان کیا۔ آج عید کا دوسرا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اکثر لوگوں نے اپنے جانوروں کو قربان کر دیا، ایک امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر اور بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس عمل کا احتساب کریں، یعنی جائزہ لیں۔ کیوں ضروری ہے جائزہ لینا؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑا عمل جو ہم نے ابھی کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے۔ ہر وقت انسان کو اس چیز کی فکر کرنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل جو اس نے کیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، عمل تو کر لیا، لیکن فکر اس بات کی بھی رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ عمل ضائع تو نہیں ہو جائے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک شخص صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، اور شام کو وہ اجرت پاتا ہے، اور وہ اپنی کمائی لے کر، اپنی اجرت لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ اب اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میں سلامت حفاظت کے ساتھ اپنی اس کمائی ہوئی اجرت کو یا اپنی کمائی کو حفاظت کے ساتھ اپنے گھر لے کر پہنچ جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں میری یہ کمائی ضائع ہو جائے یا کوئی لٹیرا اس کو لوٹ لے، ورنہ تو صبح سے لے کر شام تک محنت کی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو ویسا ہی جو عمل کیا ہے، اس عمل کی حفاظت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہر وقت شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ بالکل نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اچھا کام کریں، یا اگر اچھا کام کر لیں تو ہمارا وہ اچھا کام باقی رہ جائے۔ وہ پہلے تو اس نیک عمل کو کرنے سے روکتا ہے وسوسے ڈال کر، یا انسان کر بھی لیتا ہے تو اس کے اجر کو ضائع کروا دیتا ہے۔ اب اس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں، لیکن ہر وقت انسان کو اس بات کے لیے فکر مند رہنا چاہیے کہ میرا وہ اجر یا اس عمل کے ذریعے سے ملنے والا ثواب باقی رہے، ضائع نہ ہو جائے۔ اب یہاں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا عمل جو انجام دیا ہے ابھی، ہمارا یہ عمل ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو یہ عمل کیسے ضائع ہوتا ہے؟ دیکھیے ذرا، اس طریقے سے ضائع ہوتا ہے کہ ایک عام رواج ہے، بھائی جانور کی قربانی کر دی، گوشت تقسیم کر دیا، اب اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، یا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یا کھانے سے پہلے بس محفل لگی ہوئی۔ اب وہاں تذکرہ چڑھ گیا۔ کیا تذکرہ چڑھا؟ کہ بھائی ہمارا جانور تو مہنگا تھا، فلانے تو اتنا سستا جانور لے کر آئے، اتنا کمزور جانور لے کر آئے، ہمارا دیکھیے، ہمارے میں تو گوشت بھی اتنا نکلا اور بڑا لذیذ نکلا، اور ان کے جانور میں تو گوشت ہی کوئی نہیں نکلا۔ ان کا جانور تو نہ خوبصورت تھا نہ گوشت اس میں موافق تھا۔ بس یہ جو بات ہے، یہ عمل کو ضائع کر دینے والی بات ہے۔ آپ نے اس جانور کی قربانی صرف گوشت کے لیے کی تھی اور اپنی شہرت کے لیے کی تھی، جو آپ نے اپنی زبان سے کہہ ڈالا، یا کسی کو کہہ دیا کہ صاحب جو ہے کیا جانور لے کر آئے ہو، جو عام بول چال میں لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو بکری لگ رہا ہے، یہ تو بڑا لاغر اور کمزور لگ رہا ہے، یہ تو نہایت ہی بدصورت ہے، یا بدمزہ ہے، یا بدبودار ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی کی بھی چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، زبان سے اس کی حقارت کو بیان کرنا،
یہ تو یقیناً بڑا جرم ہے، لیکن حقارت کی نظر سے دیکھنا بھی غلط ہے کہ آپ اپنے جانور کو بڑا عمدہ اور نفیس سمجھ رہے ہیں اور کسی کا اس کی حیثیت پر لایا وہ، یا چلیے اس کی حیثیت تھی بھی تو اس کی توفیق پر لایا ہے وہ، اللہ نے اس کے مال کو اتنا ہی قبول کیا۔ اب آپ وہاں منصف بننے والے کوئی نہیں کہ آپ اس کے جانور کی تحقیر کریں یا حقارت سے دیکھیں۔ یہ میں عمل کو ضائع کرنے والی بات بتا رہا ہوں، بظاہر بہت معمولی بات ہے اور عام تبصروں کی بات ہے۔ میرا یہ عنوان اٹھانے کا مقصد یہ بنا کہ کل رات کو ایک صاحب کہیں بکرا اتار کے آئے ہوں گے، تو وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، 12-14 ہزار کا بکرا لائے صاحب، چھٹانگ پر گوشت نکلا، کیا پتلی پتلی رانیں تھیں اور کیا اس کی چاپیں تھیں۔ تو وہیں سے ذہن میں آیا کہ یہ تو ایک ہر آدمی کی زبان کا تبصرہ بنتا ہے۔ اس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ شیطان یہیں سے ڈاکہ ڈالتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارے جانور کا نہ تو گوشت نہ خون ہم تک پہنچتا ہے، ہم تک تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو تذکرہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں بنتا، آپ تو خدا کا شکر ادا کر کے خود بھی کھائیے، اور اللہ نے دل بڑا دیا ہے تو دسترخوان کو وسیع کیجیے، کھلائیے، چاہے جائے کہ کسی عمل کا کسی چیز کا تذکرہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس بات کا خیال ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے بھی جانور کے بارے میں کمنٹس کرنے کی، گوشت کے بارے میں کمنٹس کرنے کی، تبصرہ کرنے کے بارے میں کمنٹس کی۔ یہ نیتوں کا خلوص ہے، اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے لیے باقی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہو گئی جناب کہ یہ دن جو ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات ملتی ہیں، فرمایا کہ یہ بہت اہم دن ہے، اور بالخصوص فرمایا کہ ھذا الایام و ایام التشریق والایام ایام اکل و شرب و ذکر للہ، کہ لوگوں یہ ایام تشریق ہے، یہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت کو بیان کرنے والے دن ہیں۔ تمہاری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہو، ہر وقت اللہ کے ذکر کا نعرہ تمہاری زبانوں سے بلند ہو، ہر لمحہ ہر حال تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اور فرمایا کہ ایام اکل و شرب، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو گوشت قربانی کا آیا ہے اس سے اچھے سے اچھا پکاؤ، اچھا کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، اور واقعی میں کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں، کوئی فالودہ، کوئی لسی، کوئی چھاچھ، کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا، ان چیزوں کا تو بڑا اہتمام ہے اور احتیاط ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایام ذکر للہ، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کے دن ہے۔ کیا کبھی قربانی کے جانور کے گوشت کی تو بریانی بھی پکا لی، قورمہ بھی پکا لیا، کباب بھی پکا لیے، پائے بھی پکا لیے اور ٹکیا بھی بھون لی، ساری چیزیں کر لی، کیا کبھی ان دنوں میں اچھا کھانا پینا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ تسبیحات کا بھی معمول کیا؟ کہ کبھی چلیے جو وہ مقبولیت کی گھڑی یا فجر اور عصر کے بعد کا جو ذکر کرنے کا خاص اوقات ہے، اس میں کبھی تسبیحات کی بھی پابندی کی، تو تسبیحات بھی پڑھی، یا بس اسی چیز کی فکر میں کہ نہیں یہ والا قورمہ تو ہو گیا، اب اگلے ٹائم میں ویسا قورمہ بننا چاہیے، اب کباب بننا چاہیے تو اب سکھ کباب ہو گئے تو اب شامی کباب بنائیں گے صاحب، اب دم والی بریانی پکائیں گے، کہ بس یہی تھا کہ اس کے علاوہ یہ بھی سوچا کہ کچھ استغفار پڑھتے، کچھ دروشی پڑھتے، کچھ تسبیحات پڑھتے، یا اپنے یہاں جن مہمانوں کو دعوت پہ بلایا ہے یا کہیں جہاں دعوت پر گئے ہیں وہاں نصیحت کی ہوتی کہ بھائی اللہ کا ذکر، نماز پڑھا کرو، دینداری اختیار کرو، یہ بے دینی والی چیزیں جو گھر میں ہیں ان کو نکالو۔ یہ حق ہے کسی کو دعوت پہ بلانے کا ہے، کسی کی دعوت پہ جانے کا، کہ وہاں دیکھیں کہ کوئی غیر اسلامی غیر شرعی چیز ہے نا، تو وہ تو حق ادا کر رہا ہے آپ کو اپنا کھلانے کا، یا آپ اس کو اپنی یہاں دعوت پر بلا کے اس کی ضیافت کرنے کا۔ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں، ہے نا، آپ اس کو جو ہے اس طرف اس کو توجہ دلائیں یا اس کی ذہن سازی کریں کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں دیکھیں تو بہت ہی محتاط الفاظ میں، حکیمانہ انداز میں، نپے تلے انداز میں نصیحت کریں، بچوں کو سمجھائیں۔ گھر کی عورتوں کو بے پردہ پائیں کہ گھر کی وہ بالغ بچیاں جو ہیں وہ بے پردہ آنا جانا کر رہی ہیں، تو وہاں نصیحت کریں کہ نہیں بیٹا اس طرح باپ سے کہیں، بھائی سے کہیں، چاچا سے کہیں کہ اسلام عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے، بچیوں کو پردہ کرائیں۔ یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کسی کو جوڑ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ ھذا الایام و ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر باللہ، کہ اللہ کو یاد کرنے کے بھی دن ہے یہ، کہ بس کھانے پینے کے ہی دن نہیں ہے کہ کھاؤ پیو۔ اور کہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ کہاں دعوت پہ گئے یا کسی کو دعوت پہ بلایا تو نصیحت کی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ سوائے برائیوں کے اور غیبت کے، کہ اس کی برائی شروع کر دی، اس کی غیبت شروع کر دی، اس پہ طنز کرنا شروع کر دیا، اس کے عیب ٹٹولنے شروع کر دی، اس کی کمیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا، اس کا کوئی نقص تھا، اس کے اندر کوئی برائی تھی تو اس کو بڑا چڑھا کر بتانا شروع کر دیا، بس برائی کے ٹوکرے کھول لیے اور اپنے اجر کو ضائع کر دیا۔ در حقیقت یہی ہو رہا ہے سب کچھ، قربانی کے جانور کے نام پہ بھی اور قربانی کی دعوتوں کے نام پر بھی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ہاں، تو خیال رکھنا چاہیے نہیں چاہیے ان چیزوں کا؟
اب ایک چیز گرا باندھ لیں، کسی کو بھی اپنے گھر دعوت پہ بلائیں یا کسی کے گھر بھی دعوت پر جائیں تو اس بات کا تہیہ کریں کہ اگر کوئی ہمارے گھر آئے گا تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر دین کی بات کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا ہی کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، ہے نا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سامنے والے کے دل میں آپ کا احترام اور آپ کی عظمت کا گھر ہوگا، محبت اور خلوص پیدا ہوگا۔ یہی تو اعمال سے صحابہ کرام کے جب ملتے تھے تو اللہ کے دین کی بات سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی شان بیان کرتے ہوئے ملاقات شروع ہوتی تھی اور اختتام ہوتا تھا تو اسی پر ہوتا تھا، دلوں کے اندر خلوص تھا۔ آج لوگوں کے دلوں کے اندر نفاق ہے، بدمزگی ہے نا، ایک دوسرے سے عداوت ہے، رنجش ہے نا۔ اس کے پڑھنے کی کہیں نہ کہیں وجہ یہ ہے کہ ملاقاتوں میں، محفلوں میں، نشستوں میں دین کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ مزاج یہ بن گیا کہ اگر کوئی بیچارہ دین کی بات کرے تو اس کو تقیہ روسی کہہ دیتے کہ بڑے دیندار ہیں ساتھ، تو اس شرم حضوری میں جو کہنے والا ہے وہ بھی کہنے سے دریک کر جاتا ہے اور وہ بھی کہنے سے رک جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، جبکہ کیا سکھایا گیا کہ تمہاری کوئی بھی مجلس، تمہاری کوئی بھی محفل، تمہاری کوئی بھی دعوت اور تمہاری کوئی بھی ملاقات اللہ کے دین کے تذکرے سے، اللہ کی ذات اور اس کی کبریائی اور اس کی شان بیان کرنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور عظمت بیان کرنے سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ کرو، اس کے علاوہ آپ دیگر ضرورت کی جو باتیں کرنا ہے، لیکن ان باتوں کا بھی لحاظ رکھو، ان باتوں کا بھی خیال کرو، اپنی محفل کو، اپنی مجلس کو مقبولیت والی بناؤ کہ اللہ تمہیں قبول کرے۔ جب اس مجلس کے پاس سے اٹھ کر فرشتے آسمان پہ جائیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے بیان کرتے ہیں، اللہ تو سب جانتے ہیں، فرشتے بیان کرتے ہیں اللہ وہاں سے آ رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلانا فلانے کی برائی کر رہا، فلانا فلانی کی غیبت کر رہا۔ ہم سوچتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بند کمرے کے اندر ہم نے بات کی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، سارا اعمال نامے میں ریکارڈ چڑھایا جا رہا۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ محفلیں خیر والی ہوتی، اللہ کا ذکر ہوتا، رسول اللہ کی شان بیان ہوتی، دین کی بات ہوتی، فرشتے فخریہ طور پر اللہ سے کہتے اللہ آج فلاں صاحب کے گھر سے آ رہے ہیں، وہ بڑے نیک اور دیندار اور وہ آپ کا تذکرہ کرتے، اللہ ساروں کی مغفرت کر دیتا ہے، جو موجود ہوتے ہیں ان کی بھی اور جو غیر موجود ہوتے ہیں ان کی بھی، اور اپنی رحمت کا سلسلہ اللہ جاری فرما دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہیں دعوتیں، یہ ہوتی ہیں مہمان نوازیاں کہ آنے والے کو دین بتایا جائے، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کا تذکرہ ہو، رسول اللہ کی سنتیں بتائی جائیں، پھر آپ کھائیے اور کھلائیے خوب، پھر دیکھیے اللہ اس میں کیسی لذت ڈالیں گے، یہ کیسا دلوں کے اندر محبتیں اور الفتیں آئیں گی، ابھی کیسی نفرتیں اور رنجشیں اور عداوت ختم ہوگی۔ تو خیال اس بات کا بھی رکھیے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی نا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کھانے کے اسراف سے اور اس کو ضائع کرنے سے بھی بچیے، ہے نا۔ اتنا ہی پکائیے اور اتنا ہی نکالیے کہ جتنا آپ کھا سکیں، ایسا نہ ہو کہ پلیٹیں اور تشتریاں جو ہیں وہ کھانے سے بھری ہوئی وہ ضائع ہوتی پھریں، پکتی پھریں۔ اتنا قیمتی گوشت ہے میرے بھائی، ہے نا۔ یہ عام دنوں میں بکرے کا گوشت خریدنے میں اچھوں کو پسینے آ جاتے ہیں، 800 ساڑھے 800 روپے کلو بکتا ہے، اور وہ جانور بھی بیچارہ کتنا کمزور اور کتنا لاغر ہوتا ہے، اور قربانی کا جانور ماشاءاللہ کتنا لذیذ اور کتنا زبردست گوشت، شاید یہ اس نوعیت کا گوشت جانور کا 1000-1200 روپے کلو والا ہو، وہ 800 ساڑھے 800 روپے کلو میں تو وہ بیچارے کمزور چھوٹے چھوٹے جانوروں کا گوشت ہوتا ہے، نہ ان کی ہڈیوں میں کش نہ ان کی بوٹیوں میں رش۔ یہ ہمارا جانور کتنا فربا، کتنا لذیذ اور کتنا زبردست، 1000-1200 روپے کلو کا گوشت، اور کیا کر دیا صاحب؟ ضائع کر پھینک رہے ہیں، یا اتنا اسٹور کر کے رکھ لیا کہ اب وہ بدبو مارنے لگے، خود کو کھانے میں کراہیت آ رہی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بانٹ دو اور بانٹنے کے بعد جتنا رکھ سکتے ہو رکھو، رکھنے سے منع نہیں ہے، لیکن رکھو اس انداز سے کہ کہیں اس کو خراب مت کر لینا کہ پھر بعد میں نوبت ہی آ جائے کہ تم ہی پھینکتے پھرو، یا کم از کم نہیں بھی پھینکو تو کھانے میں تمہیں خود کراہیت آئے کہ یار تھوڑی سی ہی کھانے لگی، تو یہ بھی ضائع کرنا ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ کسی کو دے دیتے، کوئی بیچارہ لطف لے کے کھا لیتے، جتنا آپ کھا کے اسے لذت محسوس کرتے اور آپ کے جسم کو توانائی ملتی، آپ کی قوت میں اضافہ ہوتا، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہمیں اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی کی دعا لگے، کسی کی دعا ملے، کیونکہ کھائی ہوئی چیز وہ کتنی قیمتی غذا ہو، وہ کھائی ہوئی چیز تو جو ہے وہ معدے میں جا کے پچ کے اس کو تو سارا نکل کے باہر ہو جانا ہے، تھوڑی سی دیر کا ہے معاملہ ہے، ذرا سی دیر کی زبان کی لذت اور تھوڑی سی دیر کی جسم کی توانائی، لیکن اگر کسی کی دعا لگ گئی تو وہ تو ہمیشہ کی زندگی کے سنورنے کا معاملہ ہو۔ بہتر تو یہ تھا کہ کھلا دیتے، لیکن چلیے رکھا ہے ضائع تو مت کرو۔ تو ان باتوں کا لحاظ اور خیال رکھیں، ہے نا، کہ کسی کی کمی کوتاہی تحقیر بیان نہیں کریں، کسی کے جانور کے عیب پر تبصرہ نہیں کریں، اپنی دعوتوں، اپنی محفلوں، اپنی مجلسوں میں اللہ کو یاد کریں، رسول اللہ کو یاد کریں، دین کی بات کا خیال رکھیں، اور کھانے کی چیزوں کو ضائع نہیں کریں، برباد نہیں کریں، ان کا صحیح استعمال کریں۔ یہ تو مابلائک ہوا۔
دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو قربانی کا عمل ہم کر کے آئے ہیں، اس قربانی کے عظیم عمل کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، یا قربانی کے بعد دیکھیے اگر صحیح معنی میں قربانی اگر ہوئی ہے تو پھر قربانی کے بعد کیا ملتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر لے کر آ گئے، ہے نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے آ گئے، قربانی کا یہ واقعہ پیش آیا، اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کو ڈال دیا اور دمبے کی قربانی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم قربانی کے اس واقعے میں کھرے اترے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبول کر لیا۔ اب کیا دیا؟ قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے ایک بیٹے کی قربانی مانگی تھی، ابراہیم نے قربانی دے دی، وہ تو اللہ نے لوٹا دی۔ حضرت ابراہیم تو دینے کے لیے آئے تھے نا، وہ گلے میں چھری بھی رکھ دی تھی نا، آپ کا مقصد اور آپ کی منشا تو قربان کرنا ہی تھا نا، اور آپ نے تو کر ہی دیا تھا، اور اللہ نے قربانی لے لی، قبول کر لی۔ اور اللہ نے کیا بشارت دی کہ ابراہیم آپ ایک بیٹا قربان کر رہے ہیں، ہم آپ کو اور بیٹوں کی بشارت دیتے ہیں، ہم آپ کو اور بیٹے دیں، اور آپ کے بیٹوں کی نسلوں میں تسلسل نبوت کا ڈالیں گے کہ اب آپ کی اولادوں میں جو اولادیں آئیں گی ان کو ہم نبی بنائیں گے۔ تو قربانی اگر کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق، تو میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ اگر اس قربانی میں گڑبڑی نہیں کی ہے، وہ قربانی مقبول ہو گئی، تو میرے ان لفظوں کو، میری ان بات کو لکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے برس آپ کی حیثیت اور بڑھائے گا کہ آپ اس سے زیادہ نفیس اور اس سے زیادہ مہنگا جانور یا اس سے زیادہ رقم کی قربانی کرنے کے مستحق بن جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فقر نہیں آ سکتا، آپ کی تنگستی نہیں آ سکتی، محتاجگی نہیں آ سکتی۔ اللہ بہت تھوڑا مانگتا ہے، اور میرے دوستوں لیتا نہیں ہے، مانگتا ہے۔ بندہ جب دے دیتا ہے تو اللہ اتنا دے دیتا ہے کہ وہ سمیٹ نہیں سکتا۔ یہ بڑی زبردست اس واقعے کے اندر سبق ہے ہمارے لیے کہ تو کبھی بھی اللہ کے لیے کسی بھی چیز کو قربان کرنے میں دریغ مت کرنا، پیچھے مت ہٹنا، تاخیر مت کرنا، کیونکہ اس قربانی کے ذریعے آپ کو بہت کچھ رب دینا چاہتا ہے، بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہی تو سبق مل رہا ہے حضرت ابراہیم کے واقعے سے۔ اس کے بعد پھر کیا دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی کہ ابراہیم اب آپ کو ہم نے قبول کر لیا، اب مکہ مکرمہ میں ہمارا مقدس گھر تعمیر کیجئے اور بیت اللہ کی تعمیر کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ اس قربانی کے عمل کے بعد تعمیر کیا، اللہ نے حکم دی۔ دونوں باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ کا گھر تعمیر کر، اس روح زمین پر اللہ کی وحدانیت کا اور توحید کا مرکز قائم ہو رہا ہے۔ وہ بیت اللہ کس سے تعمیر کروایا؟ اللہ نے ابراہیم سے۔ اور ابراہیم سے کیوں کروایا؟ کیونکہ ابراہیم قربانی دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اے مسلمان، آج اس وقت کے تقاضے پر تو جو چیز کی قربانی تجھ سے مانگی جا رہی ہے تو قربانی دے گا، اللہ تجھے وقت کی قیادت عطا فرمائے۔ کیسی قیادت کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مقتدا اور منبع اور امامت کا خطاب دے دی۔ یہ قربانی کی برکت سے مل رہا ہے، یہ قربانی کے توسط سے مل رہا ہے کہ اللہ اپنا گھر تعمیر کروا رہے ہیں، توحید کا مرکز قائم کروا رہے ہیں، اور حج جیسی اہم عبادت کا کہ بنیاد ڈالی جا رہی کہ اب کعبے کی تعمیر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم اب کھڑے ہوئیے، اب منادی کیجیے، اب آواز لگائیے اور لوگوں کو بلائیے حج کے لیے۔ اور وہ حج کا عمل جاری ہوا، حج کے عمل کی بنیاد ڈلی جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ کتنے نبی آئے، سالوں نے پھر جا کر حج کی، صحابہ کرام نے جا کر حج کی، اولیاء اللہ نے جا کر حج کی، ائمہ اور محدثین نے جا کر حج کی، آج تک سلسلہ جاری اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ قربانی کا عمل معمولی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے اندر جو ایک اور نصیحت ہمیں ملتی ہے، ایک اور سبق ملتا ہے، وہ اعتماد کا اور بھروسے کا اور یقین کا اور تربیت کا۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیے ایک باپ کو اپنی اولاد پر کتنا اعتماد ہے اور ایک اولاد کو اپنے باپ پر کتنا اعتماد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے سے یہی بات کی کہ میں نے خواب میں اپنی محبوب چیز کو قربان کرتے ہوئے اپنے آپ کو پایا۔ یقین تھا نا باپ کو اپنی تربیت پر کہ میری اولاد میرا کہاں نہیں ڈالے گی۔ یہ تربیت کے تعلق سے ہر باپ کو اس واقعے میں سبق ہے، ہر باپ کے لیے، کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ اولاد کو باپ پر اعتماد ہو اور باپ کو اولاد پر اعتماد ہو۔ صرف کہا کہ میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی، اولاد کا باپ کے اوپر بھروسہ دیکھیں۔ کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوا۔ وہ کیا کہا ابا سے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان فوراً تیار ہوں میں،
बिला ताख़ीर तैयार हो। ये भी नहीं कि कुछ दिन की मोहलत दीजिए, कुछ थोड़े बहुत दिन में खेल लूँ, थोड़े बहुत दिन में खा पी लूँ, थोड़े बहुत दिन में मज़े ले लूँ, नहीं, फ़ौरन सतजीदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन। बिला ताख़ीर के हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के इस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए तैयार। ये एतमाद ही तो था कि एक बाप और बेटे के दरमियान रिश्ते की ये निस्बत हो कि बाप जो कहे बेटा उसके लिए फ़ौरन तैयार, हत्ता कि बाप औलाद से कहे कि मेरे लिए जान दे, तो औलाद बग़ैर ताख़ीर की बाप के लिए खड़ी। और आज हाल क्या है? आज हाल क्या है? अब्बा बाज़ार जाने का कह रहे हैं तो औलाद जाने को तैयार नहीं, अब्बा किसी काम का कह रहे हैं तो औलाद करने को तैयार नहीं। और क़ुरबानी बड़े मज़े से कर रहे हैं साहब, बड़े मज़े से कुर्बानियाँ हो रही हैं, बाप भी कर रहे हैं, बेटे भी कर रहे हैं। क्या सबक हासिल किया? याद रखो, सिर्फ जानवर कुर्बान करवाना मकसूद नहीं है, इन हक़ाइक़ों को समझना मकसद है। इसके पीछे जो सबक और नसीहत है उसको ज़िंदगी में लाना मकसद है। गौर करो इन पे, क्या तरबियत थी एक बाप की कि औलाद जान देने के लिए तैयार है, और क्या भरोसा था एक औलाद को अपने बाप पर, और बाप के जो ख्वाब को पूरा करने के लिए औलाद अपनी जान देने के लिए तैयार। आज तो औलाद जो है वो लड़के अपनी बीवियों के लिए माँ बाप छोड़ देते, दोस्तों के लिए माँ बाप की हिकारत कर देते, मज़े और सुकून के लिए माँ बाप को जलील कर देते। नौबत ये आ गई कि बाप अपनी औलाद को कुछ कहने से डर रहा है कि नालायक सुनेगा नहीं, उसे ये तो यकीन है कि सुनेगा नहीं, लेकिन 10 लोगों के सामने कह के मुझे जलील और करवा देगा। नहीं कहता बाप आज के दौर का इतना शर्मिंदा है, इतना मजबूर और इतना बेबस है कि वो औलाद को किसी गलत काम के करते हुए देख कर सर नीचे करके आगे बढ़ जाता। वो कुर्बानी हो रही है, जानवर ज़िबा हो रहा है। ये पूछेगा ये कुर्बानी का जानवर हर उस नाफरमान औलाद से कि तू कुर्बानी करके तो बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन इस कुर्बानी के अमल के ज़रिए से, इस निस्बत के ज़रिए से जिस बाप ने अपने बेटे को कुर्बान गाह पर लाकर खड़ा कर दिया था, उस बेटे की हकीकत तो ये थी कि वो अपने बाप के ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए जान लेके आ गया। तूने अपने बाप के लिए क्या किया? अब जरा जनाब सुनिए कि सिर्फ बेटे का ही गिरबान नहीं पकड़ा जाएगा, बाप का भी पकड़ा जाएगा ना। तो बाप को भी तो वैसा ही बनना पड़ेगा। बाप ऐसा नहीं कि बाप कुछ भी करे और सिर्फ औलाद मुजरिम है, नहीं, बाप को भी अपनी औलाद के अंदर यह एतमाद डालना पड़ेगा अपनी तरबियत के ज़रिए से, अपनी ज़िंदगी के ज़रिए से कि औलाद फिर बाप के लिए कुर्बान होने वाली बनी। कहाँ है आज ऐसे बाप? कहाँ की वक्त पर सही तरबियत, कहाँ दी वक्त पर सही तालीम, कहाँ ख्याल किया बाप ने औलाद का? कहाँ वो औलाद के लिए बैठ कर अल्लाह के सामने रोया? हाँ, औलाद बीमार हो गई तो रो रहे हैं साहब, औलाद जेल चली गई तो रो रहे हैं साहब, औलाद ने कुछ गलत काम कर लिया तो रो रहे हैं साहब। ये तो मुसीबत आ गई तब रो रहे हो। जब अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा था, वो मासूम बच्चा जब गोद में और हाथ में आया था तब रोए थे। तब अल्लाह से रो के ये दुआ की थी कि अल्लाह नेक बना दीजो, अल्लाह साले बना दीजो, अल्लाह फरमाबरदार बना दीजो, अल्लाह कलेजी की ठंडक बना दीजो, अल्लाह मुती और फरमाबरदार बनाकर मेरी तरबियत और मेरी तालीम का यकीन और एतमाद इसके दिल में डाले। तब नहीं रोए, फंसा है तो रो रहे। ये रोना भी रोना है। तो वो तरबियत की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो बाप को नसीहत है कि अपनी औलाद की तरबियत करे ऐसी, और तरबियत में सबसे अहम, मैं बार बार चीख कर कहता हूँ कि बाप की तरबियत की कड़ी जो और सिलसिला जो शुरू होता है वो हलाल रोज़ी से शुरू होता है। हलाल रोज़ी खिलाओ अपनी औलाद को, रूखा सूखा खिला दो, फटा पुराना पहना दो, टीन के और कच्चे घर के अंदर उनको रहने दो, लेकिन हराम का 1 रुपया भी, 1 लुक़मा भी औलाद के हलक में मत डालो, तरसोगे वरना खून के आंसू रोना पड़े। दुनिया में बच भी गए तो आखिरत में नहीं छूट बख्शे जाओ। ये औलाद गिरबान पकड़ेगी कि अल्लाह पहले इनसे पूछिए, मैं नाफरमानी का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरे बाप से पूछो कि इसने मुझे खिलाया क्या। कज़िया आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने, मुकदमा ये आया कि एक बाप ने अपनी औलाद की शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा नाफरमान है, मुझे जलील करता है, मुझे रुसवा करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटे को भी बुलाया और कहा कि क्यों आप अपने वालिद को जलील करते हो, परेशान करते हो? तो उस बेटे ने हज़रत उमर से कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं ज़रूर सदा का मुस्तहिक़ हूँ, लेकिन मुझे भी इस बात का हक़ है कि आप ज़रा मेरे बाप से भी पूछिए कि इन्होंने पहले मेरे हक़ अदा किए जो ये अपने हक़ का मुतालबा कर रहे। हज़रत उमर ने पूछा कि क्या हक़ है? तो बेटे ने कहा कि पहले इनसे पूछिए कि शरीयत और इस्लाम इस बात की ताकीद करता है और इस बात की हुक्म कर देता है कि नेक औरतों से, मुसलमान औरतों से, पाकीज़ा औरतों से निकाह करो, फिर जिनकी पाकीज़गी, नेक नियती और दीनदारी से नेक औलाद पैदा। इनसे पूछिए कि मेरी माँ कौन है। ये तो औलाद सवाल करेगी ना बाप से, औलाद तो बाप का मुक़द्दर है, बाप से आती है औलाद। अब पूछा गया कौन है, पता चला कि गड़बड़ है। हज़रत उमर ने कहा कि ये तुम्हारा हक़ था जो तुमने ज़ाया कर दिया। फिर पूछा क्या, तो कहने लगे कि ज़रा इनसे पूछिए कि इन्होंने मेरा नाम क्या रखा है। नाम तो माँ बाप रखते हैं ना, औलाद को तो पता ही नहीं क्या नाम रखा गया, और वो सालों बाद समझती है बेचारी, और कितनों को तो ज़िंदगी गुजर जाती है नाम का आता पता ही नहीं चलता कि हमारा नाम क्या है।
ہمارے نام کے معنی کیا ہے، ہمارے نام کے اثرات کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر ایک کمسن بچے کو کیا پتہ چلے؟ پوچھیے کہ نام میرا کیا رکھا ہے، میرے نام کے کیا معنی بنتے، کیونکہ نام کا بھی شخصیت پر اثر ہے. اس لیے کہا گیا کہ اپنے بچوں کے نام نیک اور برگزیدہ شخصیتوں کے نام پر رکھو. یہ آج کے اول جلول جو نام چل رہے ہیں، افلاطون نام چل رہے ہیں، انٹرنیٹ کی پیداوار کے جو نام چل رہے ہیں، صاحب نام وہ ہونا کہ جو کسی کا نہیں ہو. صحابہ اکرام کے یہاں ایک ایک نام موجودگی میں، حیاتی میں 4 4 5 5 ملا کرتے، اس لیے رکھتے تھے کہ برکت والے نام گڑبڑ. کہا کہ یہ اولاد کا حق ہے. تیسرا پوچھا کہ ذرا میرے ابا سے آپ پوچھیے کہ کیا انہوں نے میری صحیح تربیت کی، مجھے قرآن پڑھایا، مجھے دین سکھایا، مجھے اللہ کے رسول کی زندگی سکھائی؟ نہیں سکھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باپ سے کہا کہ جب تو نے اپنی اولاد کی حق ادا نہیں کی تو تو پھر اپنے حق کا مطالبہ کیسے کر رہا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے. ہر باپ سوچے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا اچھائی کر رہا ہے. یہ اس واقعے میں سبق ہے کہ اولاد کے اندر یہ اعتماد ہو کے اور یہ تربیت ہو کے پھر وہ باپ کے ایک حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ہے میرے عزیز اصل قربانی، کہ اگر گھر کے اندر اس قربانی کے بعد یہ ماحول بن رہا ہے، یہ ذہن بدل رہا ہے اور اس طریقے کی کا ذہن گھر کے اندر ماحول ہے، تو پھر وہ جانور اللہ کے یہاں دعا کرتے ہوئے جا رہا ہے اور کل قیامت کے دن کھڑا ہو کے اللہ کے یہاں دعا کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے ذبح کیا تھا تیرے نام پر، میں اس کے لیے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، اللہ معاف کر دے. ورنہ وہ جانور بھی کہے گا کہ یہ نالائق تو گوشت کھا گیا میرا، خامخواہ میری جان اس نے لے لی، نہیں بخشے جاؤ گی. اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا ذہن بنا لیجئے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے والا مزاج ہو. کیا دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس دعا کو ہم قربانی کی دعا میں دہراتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا، میری زندگی، میری موت اور حیات اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے. اور صرف زبان سے نہیں ہے، میں اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے بھی ایسے ہی تیار اور آمادہ ہوں کہ جیسے میں اس جانور کو قربان کر دیتا ہوں. یہ مزاج ہو. اگلی چیز بہت آخری اور بہت اہم ہے کہ یہ ہمیں صلہ رحمی سکھاتا ہی ہے عمل. صلہ رحمی کیسی؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ اب جو قربانی ہو گئی، بہترین موقع ہے ان رشتوں کو استوار کرنے کا، ان رشتوں کو بیلنس ڈالنے کا کہ جو ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، جو الجھے ہوئے پڑے ہیں، جہاں قطع تعلق ہے، جہاں رشتوں کے اندر کھٹاس ہے اور دوریاں ہیں. یہ بہترین موقع ہے بقرعید کا. ان لوگوں کو دعوت پر بلائیے، ان لوگوں کے گھر گوشت پہنچائیے اور کہیے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے لیے ہم بھی معاف کرتے ہیں، آپ بھی معاف کریے اور ختم کریے اور آگے سے میل جول کے ساتھ آگے بڑھیں گے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو پھر قربانی کس کام کی؟ اگر رشتے نہیں جڑے ہوئے ہیں تو رشتوں کو جوڑیے